بہت سے لوگ نماز فجر کی سنتوں کو غلط پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مصیبت، غربت اور پریشانیاں نہیں چھوڑتی۔ نماز فجر کی سنتوں کو پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، 90% لوگ نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، او ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پاک پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اور گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ بہت سے لوگ نماز فجر کی سنتوں کو غلط پڑھتے ہیں کہ جیسے بس فرض سے پہلے کوئی رسم ادا کرنی ہے۔ نہ دل حاضر ہوتا ہے، نہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، نہ توجہ ہوتی ہے۔ بعض تو ایسے بھی ہیں جو اٹھتی ہی سیدھا جماعت میں فرض میں شریک ہو جاتی ہیں اور سنتے یا تو بالکل چھوڑ دیتی ہیں یا بعد میں پڑھنے کا ارادہ کرتی ہیں، مگر وقت نہیں ملتا اور رہ جاتی ہیں، اور اگر کوئی سنتے پڑھ بھی لے تو اسے ایسے جلدی جلدی پڑھتا ہے جیسے اسے کسی کام پر جانا ہو۔ قیام میں نہ آیات ٹھیک سے پڑھی جاتی ہیں، نہ رکوع اطمینان سے ہوتا ہے، نہ سجدے میں دل لگتا ہے۔ بات تو 2 رکعت ایسے پڑھتی ہے جیسے کوئی چیز بس نماٹتا رہے ہوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکعتوں کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ فرمایا کہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں، یعنی فجر کی 2 سنتیں تم پوری دنیا اور اس کے برابر خزانے دے دے تب بھی وہ اس 2 رکعت سنت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس کہ آج ہم انہی 2 رکعتوں کو سب سے زیادہ ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایسا کوئی دن نہیں گزرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں۔ آپ سفر میں ہوں یا حضر میں، بیماری ہو یا کمزوری، کسی بھی نماز فجر میں نہیں سنتے چھوڑی۔ حتیٰ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتے وقت پر نہ پڑھا جاتے تو سورج طلوع ہونے کے بعد بھی ان کو قضا فرماتے۔ یہ امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، ان کے بغیر فجر کی سنتوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور آج ہم صرف سنتی اور سستی لاپرواہی کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیتی ہیں۔ بعض لوگ مسجد میں آ کر بھی فرض جماعت میں شریک ہونے کے بعد سنتے پڑھتی ہیں، حالانکہ فقہا نے لکھا کہ فجر کی سنتے پڑھتی ہیں، فجر کی سنتے اگر جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہو گھر میں پڑھ لینا افضل ہے، اور اگر جماعت ہو جائے تو سنتے بعد میں سورج نکلنے کے بعد پڑھی جائے، نہ کہ فوراً فرض کے بعد، کیونکہ طلوع شمس کا وقت مکروہ ہوتا ہے مگر اس کی رعایت بھی اکثر نہیں کی جاتی، اور جلدی جلدی فرض کے بعد سنتے پڑھ کر فارغ ہو جاتی ہیں۔ فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان 2 رکعتوں میں خشوع خضوع کے ساتھ ایستا ایستا آواز میں قرآن پاک پڑھنا افضل ہے، اور قیام کو لمبا کرنا پسندیدہ ہے۔ لیکن ہم آج کے لوگ صرف اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ لیا، باقی کیفیت اور اخلاص کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ان سنتوں کو فرض سے بھی کم تر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے ترک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں میری زندگی کا معمول ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فجر کی سنتیں صرف نفل نہیں
بلکہ ایک تاکیدی سنت ہے جنہیں کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اگر کبھی رہ جائے تو بھی میں ضرور قضا کرنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم انہیں بے قدری کے ساتھ نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فجر کی برکتیں ہماری زندگی میں آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دن بھر سکون ملے، برکت ملے اور دل مطمئن رہے، تو ہمیں چاہیے کہ فجر کی 2 رکعتوں کو خوب اطمینان کے ساتھ، خوش الحانی سے، اخلاص کے ساتھ، آہستہ آہستہ پڑھے جانے والی تلاوت کے ساتھ پڑھیں اور دل سے ان کو ادا کریں۔ یہی طریقہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی طریقہ کار صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز فجر کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ پاک فلسطین کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے اور ان کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔